کسی نے سوال کیا، جو میری محبت ہے ان کی شادی ہو گئی ہے، کیا میں ان سے شادی کے لیے تہجد میں دعا کر سکتی ہوں؟ جی بالکل بھی نہیں۔ یہ کیسی خوشی ہوئی جو کسی کا بسا بسایا گھر تباہ کر کے پائی جائے۔ کسی کی چاہتوں کے قبرستان میں تم اپنی خوشیوں کا محل نہ سجا لینا۔ ان وقتی راحتوں کی خاطر کہیں تم مسلسل درد نہ کما لینا۔ کسی کی عرضی تباہ کر کے تم اپنی مستقل کو کسی محبت میں نہ ڈال لینا۔ ان دلی رنجشوں کو کہیں تم اپنی روحوں میں نہ بسا لینا۔ اللہ کے فیصلوں کو مان لینا چاہیے۔ اپنی مرضیاں کرنے والے سب کچھ مل جانے کے باوجود اکثر سکون کے خسارے میں رہتے ہیں، سو اللہ کا فیصلہ مان کر آپ آگے بڑھ جائیں۔ اللہ پاک نے آپ کا نصیب آپ کی سوچ سے بھی بہتر لکھا ہے۔ اس بات کو آپ جتنا جلدی ہو سکے ایکسپٹ کر لیں تو بہتر ہوگا ڈیئر۔ کسی نے سوال کیا، السلام علیکم، اینی ٹپس فار نماز ریگولر پڑھنے لگ جاؤں؟ جی، تو پہلے اپنے اندر کو مضبوط کرنا ہوگا اور یہ جاننا ہوگا کہ اس دنیا میں ہم عارضی ہیں اور یہاں کی آسانیاں، یہاں کا ہر رشتہ ناتا، ہر چیز عارضی ہے۔ اور تو اور ہمیں خود کا بھی بھروسہ نہیں کہ کس وقت موت کا فرشتہ لینے آ جائے۔ سب کچھ عارضی ہے، سب کچھ وقتی نہیں، تو پھر ہم نے خود کو ان دنیاوی چیزوں میں کیوں اتنا انوالو کر لیا ہے؟ آپ یہ جان لیں کہ اس سے اگلے پل موت ہے۔ اپنی موت کے خوف کو کبھی بھی نہ بھولیے گا اور یاد رکھیے پیچھے سے کوئی آپ کی کفالت نہیں کرے گا۔ اپنی قبر کے معاملات خود ہی سلجھانے ہوں گے سبھی کو۔ یہ نفسا نفسی کا دور چل رہا ہے۔ وہ پہلے دور تھے جہاں دوسروں کی بخشش کی دعا کی جاتی تھی، اب تو اپنوں کے لیے بھی ہاتھ کو بلند نہیں کرتے لوگ۔ تو پھر جان لے کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں صرف رب کائنات کے علاوہ اور کسی کا سہارا نہیں، اس لیے صرف اس کے سامنے جھکیں۔ وہ پوری دنیا کو آپ کے سامنے جھکا دے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگنی ہو تو اللہ پاک سے رجوع کیا کریں اور اتنے یقین سے کیا کریں کہ اگر سامنے پہاڑ بھی ہو تو وہ آپ کو چونٹی کی مانند لگے۔ جب آپ اپنے تمام معاملات کے لیے اللہ پاک سے رجوع کرنے لگ جائیں گے نا، تو آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوگا۔ جیسے آپ اپنے دوست سے ہر بات شیئر کر کے من کو ہلکا کر لیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اللہ پاک کو اپنا دوست بنا لیں۔ یقین کیجئے اس کی دوستی میں کوئی مفاد نہیں۔ ہم اس کے سامنے جھکتے بھی ہیں نا تو اپنے لیے سوچیں وہ کتنا وفادار ہوگا۔ نماز کو اپنا سکون بنا لیں، انشاءاللہ خود بخود عادت ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال، ہاؤ کین آئی اسٹاپ مائی سیلف ڈوئنگ سنس؟ میں اپنے آپ کو گناہ کرنے سے کیسے روک سکتی ہوں؟ تو سنیں، اپنے نفس کو ہرانا ہوگا جو آپ سے بار بار گناہ کرواتا ہے۔ اس کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم چاہے کمزور ہے پر ہمیں بنانے والا نہیں۔ اگر کبھی شیطان کی طرف سے گناہ کرنے کی وائبس آئے تو ہمیشہ اللہ کو یاد کر لیا کریں اور کمپلیٹ اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دیا کریں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیا کریں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے، اللہ تو سن رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جب کچھ بھی برا خیال یا بری بات ذہن میں آنے لگے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ پاک کو ایک دفعہ ضرور یاد کر لیا کریں اور اس سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے شیطان کی شر سے بچا اور اپنے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلا۔ انشاءاللہ پھر آپ نہیں خود اللہ آپ کی مدد کرے گا گناہوں سے بچانے کے لیے۔ آمین ثم آمین۔ کسی نے سوال کیا، سب لوگ اتنا ڈی موٹیویٹ کیوں کرتے ہیں ایون کہ چھوٹی سی عمر میں ہی؟ دیکھیں، جہاں اچھائی ہے وہاں برائی ضرور ہوگی، ورنہ ہمیں برے لوگوں میں سے اچھے لوگوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہ زندگی آزمائش ہے، یہاں آپ کا صبر اور یقین آزمایا جاتا ہے۔ لوگ آپ کو ہرٹ کریں گے تو ہی تو آپ اپنے رب سے جڑیں گے نا، تو شکر ادا کریں کہ لوگ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ سب نہ کریں تو پھر آپ کو اللہ کیسے یاد آئے گا؟ پریشان نہ ہو، لوگوں کی فطرت ہے، وہ دوسروں کو کبھی خوش و خرم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے خود کو مضبوط بنائیں اور لوگوں کی باتوں کو زیادہ سیریس مت لیا کریں۔ لوگوں کا کام ہے بولنا، انہیں بولنے دیں، بس آپ اگنور کریں
کوئی اتنا ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے آپ خود کے سکون کو برباد کر دیں۔ کسی نے سوال کیا، سکون کیسے حاصل کریں؟ دیکھیں، ہر حال میں اللہ کے فیصلے سے راضی رہنے میں ہی سکون حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا اللہ وہ نہیں کرتا جو ہمیں بہتر لگتا ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے وہ فیصلہ کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ جسٹ ہم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تاہم ہم بے سکونی اور نا امیدی کے وسوسوں میں جکڑے رہتے ہیں اور اپنا سکون خود ہی برباد کیے رہتے ہیں۔ اور آپ کا ایمان اللہ پر جتنا اسٹرانگ ہوگا، آپ اتنے ہی سکون میں رہیں گے، ورنہ بلا وجہ کی سوچیں آپ کا سکون چھین لیتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ کسی نے سوال کیا، What have you learned from life؟ آپ نے اپنی زندگی سے کیا سیکھا؟ میں نے اپنی لائف میں بہت کچھ سیکھا، بٹ سب سے اہم چیز جو میں نے سیکھی وہ یہ کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں بسنے والے لوگ محض ایک دھوکہ ہیں، اور مجھے اس دھوکے میں نہیں رہنا اور اپنے اللہ کی امانت یعنی کہ اس زندگی کو عارضی سہاروں میں وقف نہیں کرنا، کیونکہ یہ دنیا اور اس دنیا میں بسنے والے لوگ ہمارے لیے صرف ایک امتحان ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں، اور جسے پار کر کے ہمیں صرف اللہ کو پانا ہے۔ دیکھا جائے ہم سب کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، اللہ اللہ اور بس اللہ، اور اس کی خالص محبت کو پانا اور کچھ بھی نہیں۔ میں اپنا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی کے بارے میں نہیں سوچتی سوائے اللہ پاک کی کہ جو میں کر رہی ہوں وہ میرے اللہ کو بھی پسند ہے یا نہیں، جسٹ۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ، میں انسانوں کو امپریس کرنا در حقیقت اپنا ہی نقصان سمجھتی ہوں، کیونکہ انسان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ مائی فرسٹ پریورٹی جسٹ اللہ، بیکاز اللہ راضی تو سب راضی۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنے میں وقت ضائع کرنے لگ جائیں تو یاد رکھیں آخرت میں نہ تو یہ دنیا اور نہ ہی یہ دنیا کے لوگ ہمارے کام آئیں گے سوائے اللہ اور اس کی پاک محبت کی۔ سو میری لائف صرف اللہ سے جڑی اور اللہ کی محبت پر ہی ختم ہونے کا نام ہے اور کچھ بھی نہیں، بیکاز آئی لو اللہ سبحانہ و تعالی۔ پتہ ہے ہم لوگ اتنے بے سکون، اتنے بے بس کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود کو لوگوں کے پیچھے بگا بگا کر تھکا دیتے ہیں، اور لوگ پھر بھی ہم سے راضی نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی انہیں ہم سے شکوے شکایت ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں اور پھر بس ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے، سالوں پرانے تعلق رشتے سیکنڈز میں ٹوٹ جاتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں سنبھلتے ہیں۔ مشکل وقت آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے تو پہلے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے مشورے مانگتے ہیں، اور پھر وہی لوگ جن کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے وہی ہماری آنکھیں کھول کر چلے جاتے ہیں۔ تو پھر اس پر بھی ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اپنے نصیب سے شکوہ کرتے ہیں، اپنی زندگی سے شکوہ کرتے ہیں۔ دیکھو یہ سب ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں، ورنہ اللہ تو اتنا مہربان ہے، پھر بھی ہمارا ہی بھلا چاہتا ہے۔ ہم ہی لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی بے قدری کرتے ہیں، اپنا سب کچھ گنوا دیتے ہیں، اور پھر بھی صلہ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ہم صلہ کی امید اللہ سے نہیں لوگوں سے رکھتے ہیں۔ سنو، اب اگر مشکل وقت آ جائے تو پہلے اس رب کے در پر حاضری دینا اور اس سے پکارنا، اس سے مدد مانگنا، اس سے اپنی ہر ایک پریشانی شیئر کرنا، ہر دل کی بات اس کے سامنے کھول کر رکھ دینا، کیونکہ جتنی پیار سے وہ سنتا ہے ویسے کوئی نہیں سن سکتا۔ اور پھر جب آپ فقط اسی ذات سے مدد مانگیں گی تو وہ آپ کے لیے وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر دیکھنا اسے بتا کر کیسے آپ کی بے سکونی سکون میں بدلتی ہے۔ کسی نے کہا، میں پوری طرح سے ٹوٹ گئی ہوں، لیکن اللہ کے کن کا انتظار ہے اور مجھے امید ہے کہ میرا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ تو سنیں، آپ کا اللہ سے اچھا گمان ہی آپ کو اللہ کی طرف سے بہترین عطا ہے، اس لیے یاد رکھیں آپ اللہ سے بہتر گمان کریں گے تو وہ آپ کو بہترین عطا فرمائے گا۔ اور آپ کا راتوں کو اٹھ کر رونا، تڑپنا، بکھرنا، سسکنا، وہ آپ کی ان سبھی تکلیفوں سے بخوبی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں ہے اور کیسی کیسی تکلیفوں سے گزر رہا ہے، پر پھر بھی مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کر رہا، میری نافرمانی نہیں کر رہا۔ ان آنسوؤں سے بری آنکھوں سے صرف میرے ایک کن کی آس میں بیٹھا
میرے لیے تب تک بھی صبر کر رہا ہے جب اس کو صبر کرنا مشکل اور ناممکن لگ رہا ہے، تو پھر میں کیسے اپنے بندے کو اس کے میرے لیے اس قدر صبر کو اجر نہ عطا کروں؟ اگر آج اس کے لیے خزاں ہے تو کل بہار ہوگی، میرے محبوب بندے کے ساتھ میری ہر عطا ہوگی۔ زندگی میں ایسے بہت لوگ ملیں گے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، آپ کو قدم قدم پر نا امید کریں گے اور کہیں گے جب دعا قبول نہیں ہو رہی تو چھوڑ دو، کیوں مانگے جا رہے ہو، شاید تمہاری دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کو نا امید نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا توکل اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے، اور جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے نا، وہ نا امید نہیں ہوتے، وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ لوگوں کی باتوں کو دل سے نہیں لگاتے، بلکہ انہیں اللہ اور اپنی دعاؤں پر یقین ہوتا ہے، انہیں یقین ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت پر۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، بنا مانگے ہمیں سب کچھ دے دیتے ہیں، ساری خواہشیں، ساری ضرورتیں بنا مانگے ہی پوری کر دیتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے جو دعا آپ اتنی تڑپ سے مانگ رہے ہو وہ قبول نہ کی جائے؟ یاد رکھو، دعا کی قبولیت کے لیے یقین لازمی ہے۔ جو دعائیں یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہیں نا، وہ سیدھا عرش تک جاتی ہیں اور پھر اللہ سے کن کہلوا کر ہی رہتی ہیں۔ تو آپ نے مانگنا نہیں چھوڑنا، بلکہ اور زیادہ یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ جب لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں، اب کیسے دعا قبول ہوگی، تب زیادہ یقین کے ساتھ مانگنا، کیونکہ معجزے کرنا میرے اللہ کی شان ہے۔